فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. انسان دی کامیابی واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کوئی اچھا جیاں ٹارگٹ متعین کرے. جیڑا بندہ اپنی لائف اپنی زندگی اپنا کوئی نہ کوئی ہدف طے کرن دے، ٹارگٹ طے کرن دے، اندے واسطے اللہ تعالیٰ کامیابی دے تمام رستے آسان کر دیں.
اور جڑے بندے دی کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مدعا نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں، ایسا انسان زندگی اس کہیں کامیاب نہیں تھی سکتا۔ ٹارگٹ ضروری ہے، ہدف ضروری ہے۔ دنیا دے جتنا بھی شعبہ جات ہے، ہر شعبے بندہ جڑے ویلے ان تھیندے ول اون شعبے کامیابی حاصل کرنے واسطے محنت کریں دے، جد و جہد کریں دے، لیکن وہ محنت اون ویلے تھی سی جڑے ویلے اون دا کوئی ٹارگٹ ہو سی۔ بغیر ہدف دے محنت نہیں تھی سکتی، شوق نہیں پیدا تھی سکتا، کوشش نہیں تھی سکتی۔ صبر حوصلہ بھی اون بندے اندے جڑا بندہ اپنی منزل مقصود تے پہنچن دی کوشش کرے، ہر آمن والی تکلیف کو، ازمائش کو کراس کر کے، کوشش کر کے، چونکہ ان دا ٹارگٹ، ان دا ہدف طے ہوندے، وہ اپنے ہدف تک پہنچن دی کوشش کریں۔ جتنے لوگ کاروباری ہیں، تاجر ہیں، جڑے جڑے شعبے جڑے جڑے لوگ ماہر ہیں، انہاں دی کامیابی اور مہارت دی وجوہات دے وچوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ جڑا ہے وہ متعین کرنا۔ اساں مسلمان ہیں، ساکو اللہ نے جسم دیتے، ساری زندگی رب نے بنائی ہے، ساکو رب نے پیدا کیتا، ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں وہ ساکو رب نے عطا کی چاہ، دیکھنا ہا، سننا ہا، الاونا ہا، سکون دی ضرورت آئی، ساکو دھوپ دی ضرورت آئی، سائے دی ضرورت آئی، اولاد دی ضرورت آئی، جو جو چیزاں ساری ضروریات زندگی ہیں وہ رب نے سب کو دے دیچا، لیکن اللہ نے ایویں نہیں دیچا۔ رب نے قرآن مجید اور اپنے نبیوں دے ذریعے، پیغمبروں دے ذریعے این انسان کو ان دی زندگی دا ٹارگٹ بھی دسا ہے کہ کپڑا پاون کماون تیرا ٹارگٹ نہیں، وہ تیری ضرورت ہے، وہ سارے ذمہ، تیرا جڑا روزی روٹی ہے، دکانداری، کاروبار، تجارت، وہ تیرا ہدف نہیں، ضرورت ہے اگرچہ، ہدف تک پہنچن واسطے انہیں دی مدد ضروری ہے، وہ اسا مہیا کرے سو، یہ تعاون سارے ذمہ تھی گیا۔ نحن نرزقکم وإیاہم واللہ خیر الرازقین۔ صاف ظاہر تک وہ ٹارگٹ تک پہنچن واسطے صحت بھی ضروری ہے، وہ سارے ذمہ، تک وہ ہدف تک پہنچن واسطے تک وہ جگہ ضروری ہے، وہ سارے ذمہ، جو جو تک وہ سہولیات چاہی جاں ہو سن، تک وہ عقل دی ضرورت ہو سی، سمجھ، وہ بھی سارے ذمہ، افراد دی ضرورت ہو سی، وہ تک وہ اساں بھراویں دی صورت ہے، اولاد دی صورت ہے، جو اساں دے سو، تک وہ سکون دی ضرورت ہو سی، نیندر دی، وجعلنا اللیل لباسا، رات اساں دے سوں، تک ڈی تیرے واسطے بنے سوں، اچھا تک وہ کشے دیکھن دی ضرورت ہو سی، وہ آنکھ اساں دے سوں، تیری زندگی دی ساری ضروریات سارے ذمہ ہیں، لیکن ٹارگٹ ہے جڑا وہ تائیں آپ طے نہیں کرنا، وہ اساں تیرے ذمہ لے سو، تو ہی ہدف کو پورا کر، 60 سال دی تیری عمر ہوئے، 50 سال دی ہوئے، 70 سال دی ہوئے، 100 سال تک لگی ونجے، کہیں ویلے بھی تیری زندگی موک سکتی ہے، اگر تک وہ ابتدائی زندگی دے 20 سال ہی ملین، تو ٹارگٹ اپنا پورا کر چکا ہوں میں، اساں تک 10 سال اچھی تیرا کھاتا مکا سکتے ہیں، بھیجیں دے تک اتہوں پہ ہیں، بڑھیں دے تک اتہوں پہ ہیں، تاکہ تو اپنا ایک ٹارگٹ پورا کر۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ جڑا ایمانداریں کو رب نے دسائے، قرآن نے دسائے، حدیث دسیں دیئے، نبی پاک دسے، ہر ایماندار مومن بندے دا وہ ہدف ہوئے، ٹارگٹ ہوئے، وہ ہے اللہ دی جنت دی تمنا، انت آخری جڑا ساڈا منزل مقصود ہے نا،
وہ رب نال ملاقات، تے رب نال ملاقات کیتا تھی سی جنت وچ۔ اساں اپنے مالک کو ملنا چاہتے ہیں، رب دے چہرے انور دا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اساں رب دی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اندے واسطے ٹارگٹ بناونا پوسی کہ جنت جی اللہ مل دے، ملاقات، زیارت، جنتی نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت ہے اللہ دا دیدار۔ صحابہ ایویں نہیں گرم ریت تے لیٹے رہ گئے، تخت تے چڑھ گئے، پتھر برداشت کیتے نے، بال ذبح کروائے نے، ہجرت کیتی نے، وطنوں بے وطن تھین، ٹارگٹ آئی رب نال ملنے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جیڑا بندہ اپنے رب نال ملنا چاہتے وہ ٹارگٹ بناوے کہ میں مل کے رہ سکوں، اور اندر ملن واسطے تو کو جنت دی تمنا کرنی پوسی۔ یہ جڑی نماز ہے ان دے حکم دے پیچھو اصل ٹارگٹ جنت دا داخلہ ہے۔ حج ہے جڑا، حج دے پیچھو اصل جڑا ٹارگٹ ہے وہ اللہ دی جنت دا داخلہ ہے۔ روزہ جڑا ہے، تہجد ہے، معاف کر دیونا، غصہ ختم کرنا، درگزر کرنا، صلہ رحمی کرنا، تیمارداری کرنا، جنازے شرکت کرنا، نماز نبی دے طریقے علی پڑھنا، شرک کے بچنا، توحید پیدا کرنا، اخلاقیات دا حکم، معاملات دا حکم، عبادات دا حکم، مین وجہ ہے ہکا کہ ان دے بدلے اللہ تو کو جنت دے۔ ایک کام کرو، کیڑی نیکی ہے جہاں بدلہ جنت دی صورت اس کہیں نہیں دشا گیا؟ ان مطلب ہے سادہ اصل ٹارگٹ نماز نہیں، نماز دے ذریعے جنت ہے اور جنت دے ذریعے رب دا دیدار ہے۔ اے اصل سارا ہدف، اے اصل سارا ٹارگٹ۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جنت دیتی، جنت دیاں بشا انہیں نبی علیہ السلام ایک مجلس سے چاہ کیا مسجد نبوی واسطے کہ نال اللہ پلاٹ ڈو یتیمیں دے تے کوئی ہے جڑا تعاون کرے انہیں یتیمیں کو پیسے پورے پورے دے اونچا تے زمین مسجد شامل کر دو۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اللہ دے سونے رسول اگر ہی میں کوئی کرے چاہ تو مل سی کیا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ والا آکھن لگے اپیل کرن دی ضرورت نہیں، پلاٹ میرے ذمہ آ گیا۔ وہ جڑا پلاٹ میرے ذمہ آ گیا وہ کیڑی وجہ تو ذمہ آ گیا؟ جنت۔ ٹارگٹ آ انہاں دا۔ اللہ دے نبی اساں جہاد تے جلن تے تیار ہیں، مل سی کیا؟ تہجد پڑھن تے تیار ہیں، مل سی کیا؟ معاف کر دیون تے تیار ہیں، مل سی کیا؟ اے ہاں ہر صحابی دا ٹارگٹ، ہر نبی دا ٹارگٹ، سارا ٹارگٹ ہے بس مکان بن ونجے، بالیں دی شادی تھی ونجے، بس اللہ سے میں کو بھی کشے دی لوڑ کئی۔ کئی بزرگیں کو سنتا ہے بال پر نیز گئے، مکان اپنا ہے، دو چار دکان ہیں، روزگار چلا پائے، اللہ دا فضل ہے، بس کشے دی لوڑ کئی۔ یہ تے ضروریات زندگی آئی نا، یہ ٹارگٹ تھوڑی ہے، یہ تے جیون واسطے تو کو اللہ نے چیزاں دیچان۔ ٹارگٹ تے اللہ دی جنت ہے، اون دے واسطے اگر یہ ضروریات زندگی کو بھی قربان کرنا پوے اللہ دے کر چھوڑا ہے، لیکن ٹارگٹ کو لو پیچھتے نہ ہٹائے، ہدف کے پیچھتے نہ ہٹائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جڑی جنت ہے نا، جنت صحیح حدیث ہے کہ سوئی جتنا جگہ کہیں بندے کو مل گئی نا، پوری دنیا کٹھی تھی کہ بھی وہ سوئی جتنا جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی۔ نبی کریم علیہ السلام کو معراج والی رات جنت دکھائی گئی ہے، قرآن بھی سا کوئی کو جادے روزی والے پاسے نہ بھجو، ٹکر والے پاسے نہ بھجو، یہ لفظ بھجو تے دوڑو یہ قرآن چ، دوڑو درکو کیڑے پاسے؟ قرآن دے 30 سپارے پڑھو، علماء کے پوچھو، حدیث موجود ہے، کتھائیں اللہ نے زندگی دے کہیں معاملے واسطے اللہ نے یہ نہیں آکھیا بالے واسطے درکو روز، اگرچہ ضروریات زندگی ان کرنے، لیکن درکنا کیڑے پاس ہے؟ وعلیکم السلام، درکنا کیڑے پاس ہے؟ جنت والے پاس۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارے ہو جتنی زور لگ دے وے لاؤ تے شابہ دروکڑی مارو، بھجو۔ کیڑی شاہ دے بارے؟ اپنے ٹارگٹ دے بارے، جنت دے بارے۔ وہ جنت جڑی ارض و السماوات والارض، جن دی چوڑائی زمین آسمان دے برابر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو قائل کیتے اپنا بنائے نے کیڑی وجہ تو؟ جنت دی وجہ تو۔ او میاں جنت مل سی، او میاں جنت، لوگ قریب تھے۔ سادہ اساں واحد قوم ہے، سادہ ٹارگٹ کوئی نہیں ہوئے جنت ہدف تے نماز نہ پڑھوں۔ اساں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کاروبار کامیاب ہوں لے تیزی جلے کراچی بننا پوسی، کپڑا کراچی دا چاہو بھائی ورائٹی اچھی ہے اتنا چنگی چل سی، کراچی ونجن گوار ہے۔ اگر ساکو ڈیشا ونجے بھی جنت دے ٹارگٹ کو پورا کرنے دی خاطر رات دا اٹھنا پوسی، ساکو بخار چڑھ ویندے، کیونکہ جنت دی اہمیت دا پتہ کہیں ٹارگٹ دا پتہ کہیں۔ ٹارگٹ دا پتہ ہوئے تے کون نہیں جاگدا رات دا؟ کراچی تک ویندے ہیں، ٹارگٹ اساں بنائے روزی روٹی، سعودیہ تک لگے گئے ہیں، دبئی تک لگے گئے ہیں، لیکن گھر کی نے اٹھی کے مسجد تک نہیں سے آ سکتے کیونکہ سارا ٹارگٹ ہی اجا متعین نہیں تھا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر دے دوران میدان بدر مدینہ منورہ تو 17-18 میل کوئی 50-52 کلومیٹر دا فاصلہ، بر بیابان دا علاقہ، اتھا پانی دا کنواں ہا، بس ہوا وجہ پانی دی وجہ تو پڑاؤ کی تو نے کافر جڑے ویلے قریب ہوئے، جنگ اسلام دی پہلی جنگ گئی جڑے ویلے تھیون لگی، نبی کریم علیہ السلام 313 کتھاں تے 1000 کتھاں تلوار کہنی، نیام کہنی، کش اصلے پورے کہنی، ہون اتھاں انہیں لوگیں کو تکڑا کرنا انہیں کو ٹارگٹ ڈس کے، انہیں کو تکڑا کرنا ہدف ڈس کے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمائے لوگ ہونی تھے کھڑن تھے این کہنے ہیں کیا بھی تساں جڑا نا شاباش ہمت کرو، لڑائی جہاد تلوار چاہو شاباش ہمت کرو، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام ایویں کھڑے ہوئے ہیں تے آپ نے فرمائے کافر آ گئے نا، لہذا تیاری وے جی تیار ہیں۔ آپ نے فرمائے قومو الی جنت ارضها کارض السماوات والارض، نبی کریم فرمائے ول بہن دی ضرورت نہیں، اٹھو اپنی جگہ تے کھڑے تھی وہ تے جنت والے پاسے جلو، قومو الی جنت، حالانکہ میدان جہاد دائی، میدان لڑائی دائی، میدان تلواریں چلاون دائی، آپ آگ سکتے ہیں قومو الی جہاد، اٹھو جہاد دی نیت کر کے تلوار چاہو تے تیس نیس کر لیو، لیکن آپ نے جہاد دا ٹارگٹ دسائے، ہدف دسائے، لڑائی دا ہدف دسائے، لڑائی دے بارے رغبت نہیں دیوائی۔ آپ نے فرمائے قومو الی جنت، اٹھو جنت اور انتظار پہ کریں دیئے۔ میرے نبی کریم دے صحابیان حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجی دی ٹیک لگے کھڑے ہیں تے پنڈ دے گندوڑے گوشے تو لہا لہا کے کھندے کھڑے ہیں تے پورا گوشہ چاہتی کھڑے ہیں۔ جڑے ویلے امام کائنات فرمے دے بیٹھے ہیں جنت والے پاسے آؤ، اٹھو تے نیت کرو اللہ دی جنت والے پاسے، حضرت عمیر بن حمام گندوڑے کھندے کھڑے ہیں، پنڈ کھندے کھڑے ہیں، کھجورا کھندے کھڑے ہیں تے آواز دے کے آدن اللہ دے نبی اگر میں کھجورا سٹ دیواں، گندوڑے سٹ دیواں تے پنڈ چھوڑ دیواں، اللہ دے نبی جے میں تلوار چاہ کے لڑاں، لڑجیں شہید ہو ونجاں، میں کو دسو دسائی میں کتھاں ہو ساں، میرا مقام کتھاں ہو سی، میری اہمیت کتھاں ہو سی، میری جگہ کتھاں ہو سی، میری رہائش کتھاں ہو سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے عمیر میں ضمانت دینا اگر کھجور سٹ کے تلوار لہرا کے تے بھج پویں تے لڑجیں شہید ہو بنے، میں گارنٹی دینا تے کو اللہ اپنی جنت دا وارث بنا لے سی۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت عمیر بن حمام نے گوشہ بھکا سچے، پنڈ تلے اچھل سٹیس، گندوڑے سٹ گچن سی تے اپنے آپ کو آدھے عمیر اگر پنڈ کھنجیں تے
ہو گئی. ہو سکتے تک وہ اللہ جنت نصیب نہ کرے. اللہ جنت لے سی تے جنت دیاں کھجوراں بھی کھوا دے سی. حضرت عمیر نے کوشا سٹ گچے تلوار لہرائی ہے. جنگ شروع تھی گئی ہے. لڑجے لڑجے حضرت عمیر شہید ہو گئے. جڑے ویلے جنگ ختم تھی آپ شہیدیں دا جیسا گھندے ودے ہیں. جڑے ویلے حضرت عمیر دی لاش تے آئے آپ نے فرمایا میں ڈیدا کھڑا عمیر جنت دیاں کھجاں کھندا پہ. ٹارگیٹ ہوئے بس نو ٹینشن. ٹارگیٹ ہوئے نا جنت بھی چاہیے بس. وال اللہ دنیا ہی سونی کر رہے سی آخرت. کیونکہ جنت تک پجن واسطے دنیا دا سونا ہونا ضروری ہے. آپ برائی ہٹ دی ویسی جلے ٹارگیٹ جنت ہو سی. آپ تکبر ہٹ دا ویسی جڑے ویلے ٹارگیٹ جنت ہو سی. برا جنت اس نہیں بن سکتا. مشرک جنت اس نہیں بن سکتا. گناہگار جنت اس نہیں بن سکتا. اساں ٹارگیٹ ہی نہیں بنایا. این واسطے گناہیں دی لت پت پھسے ہوئے ہیں. سارا ٹارگیٹ ہی کہیں دی. یہ جڑا بدکاری کے چوری کے جھوٹ کے غیبت کے شراب کے لوگوں دے حق کھاون کے پتہ ہے کیڑی شے روک سکتی ہے؟ صرف جنت دا ٹارگیٹ. کوئی چیز نہیں جیڑی تو آپ کو برائی کے روک سکے. ٹارگیٹ ہو سی بھئی جنت وے نہیں جی آسی میرا ٹارگیٹ ہے جنت والے ایک کام کرنا پوسی حاضر سے. ایو اسلام ہے ایو دین ہے بھئی تو سائی تو جمن کو لوگ ہن کے جنت وین ہے. حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا بھی جڑے ویلے جنت چو باہر دنیا آئے ہیں تو روندے رہ گئے. اللہ کے بس ساری زمین تو آدھی ہے. زمین دی ضرورت کوئی نہیں. جیڑی شے آنکھوں تو آنکھوں دینا پوری دنیا تو آدھی ہے نہیں. سب کو جنت چاہیے تھی جنہیں پہلے بھیجا بھی. اچھا بی گال لساں تو آنکھوں مزیدی سادہ اصل پیو ڈاڑے والا وطن بھی جنت ہے. پہلے اما ابا ڈاڈا ڈاڈی جنت گیا. اے تے سزا کٹن آیا سارے وڈیرے. الدنیا سجن المومن. دنیا تے قید خانہ ہے جیل ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اصل ٹھکانہ جنت آئی. ٹارگیٹ ہی کرے نہیں سے رکھیا. اپنا ہدف جڑی قوم بھولا ونجے وہ کیویں کامیاب تھی سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں ڈٹھے حضرت عمیر کو فرشتے جنت دیاں کھجوراں کھانے دے پہ. ٹارگیٹ آئی. اللہ نے عزت دیتی. اللہ نے جنت دیتی. نبی پاک دی بھی یہ تمنا ہے. ہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائیں دے جنت ٹارگیٹ بناؤ. جنت ٹارگیٹ بناؤ. جتنا بڑھیپا کا نہیں ہونا, کوسا کا نہیں ہونا, بخار کا نہیں ہونا, سر درد کا نہیں ہونا, پخانہ کا نہیں ہونا, نزلہ کا نہیں ہونا, زکام کا نہیں ہونا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جیڑے ویلے اللہ دی جنت چاسو اللہ دے زندگی اپنی ساری گزاری وے جیویں میں اللہ آدھا رہ گئی ہوں. جیڑے ویلے جنت چاسو ول اویں تھی سی جیویں تسا دے راسو. جیڑی شے جیویں دعویٰ کرے سو میں اللہ پوری کر دے سا. قطوفها دانیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ فرمائے دے اپنا ٹارگیٹ جنت بنا. استقامت نصیب کر دے سا. ہدف اپنا جنت بنا. نمازی بنا دے سا. ہدف اپنا جنت بنا. عزت عطا کر دے سا. ہدف اپنا جنت بنا. ایمان عطا کر دے سا. سارے مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میسیج ہے تمام دوستاں کو ٹارگیٹ جنت بناؤ. آپ پہ ہر شاید ٹھیک تھی نہیں ویسی آپ پہ سرکل سے چل دیا سی نہ تھی وے میں مجرم ہوں میں کو پکڑ کے لائے. ہدف ہوئے یہ جڑے لوگ دین کے دور ہیں مساجد کے دور ہیں انہیں دا ٹارگیٹ جنت نہیں.
اور جیڑا جیڑا انہیں ٹارگٹ بنایا ہوئے ان دی خاطر بہت کچھ کرنا تے جنت ٹارگٹ ہوئے تو والت مسجدہ آباد والت کدیں کہیں دا حق نہ کھوی جیا کیس ختم مقدمے ختم جھیڑے ختم زمین دی رات تھے نا جھیڑا کل پرسوں توارے ڈی جی خانے سے بھرا بھرا کو قتل کر سکتے بھرا مارے بھرا کو ہے وہ حابیل قابیل علی گال کا ہے نا بھرا قتل کرے بھرا کو تے ٹارگٹ ہوئے جنت نہیں ہو سکتا جداں جنت ٹارگٹ آئی اونگلے کیا اونگلے پتہ کیا حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف کو آدن میں جہاں 2 بیویاں میں جیندہ تو آکیں طلاق دینا جلے عدت گزرے تو شادی چا کر میرے 2 مکان ایک تیڈا ایک میڈا جب جنت ٹارگٹ ہوئے وال نہ مکانے دی حیثیت رہاں دی ہے نہ زمینے دی حیثیت رہاں دی اے جڑے اندھے تھے ودن نا اپنی دنیا غرقن جڑے بے ادب ہیں جنہاں کو ادب دا کوئی پتہ نہیں ان دی وجہ ہے کہ انہاں کو اللہ نے جنت دا دماغ تعارف کرایا ہی نہیں کاش انہیں کو جنت دا پتہ ہو گیا ایک نہیں نہ جھیڑے کرنا مٹ ونجنا آجزیا ونجیا انہیں تکبر ختم تھی ونجیا نبی کریم علیہ السلام میں جہاد واسطے نکل دے پہن تے ایک صحابی آ گئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی میں بھی جلنا چاہنا میں کو بھی تلوار دے میں لڑائی کرنا چاہنا آپ نے فرمایا تو نواں مسلمان نہیں اجا تے کو ٹریننگ دی ضرورت ہے تربیت دی ضرورت ہے بعد وہ آدھے نہیں میں جلساں تے ہر صورت جلساں آپ نے فرمایا چلو جل جڑے ویلے جنگ والی جگہ تے ہے آپ نے فرمایا تو نواں بندہ ہی صحابہ دے سواری دا خیال کر تے صحابہ دے مال دا خیال کر اے لڑائی لڑدن تتائیں حفاظت کرنی ہے آدھے اللہ دے نبی ٹھیک ہے جنگ لڑی گئی ہے اللہ نے جنگ فتح کر دیتی ہے مال غنیمت آ گئے مال غنیمت تقسیم پہ کرنے نبی پاک ایک چھوٹی جی گنڈڑی بنائی نے ایک صحابی کو سجے نے فرمائے نے مال غنیمت دا مال ہے اے چاہتی ونج جیڑا صحابی سواریں دی حفاظت کھڑا کرنے او کو دیتی آتے او کو آکھا اللہ دے نبی آدھنے تیڑا حصہ بنے دیا سارے کو دے منے این دا حصہ بنے مال غنیمتی چھو چلو بھائی ای کو دے آؤ او آئے صحابی سلام علیکم علیہ السلام جی یہ گے دو نبی سے ہی دیتے کیا ہے مال ہے کتنا ہے نبی سے انہیں کہ جول میں گھنجل یہ صحیح حدیث ہے جول میں گھنجل نبی سے سامان بھی چاہتی ہوتے نبی کریم علیہ السلام مالے سونن نسائی دی حدیث آپ میں بیٹھے آئے میں سامان سامنے رکھے سی دوہیں گوڑے چا سچن سی بڑے ادب نہ لاتے سونا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا مال غنیمت ہے یہ سونا کہ کو دیتے ہوئے فرمایا تے کو دیتے میں کت واسطے دیتے ہوئے یہ تیرا حصہ بن دا یہ تیرا حصہ بن دا تو جنگ شریک میں ہون جڑے جملے میں بولن چاہنا وہ اتھو سنا ہے ذرا نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بیٹھے سیر اتے چاہتے سی تے تھوڑا جہاں اکھی میں چو پانی آتے ایویں آپ دیدہ تے آدھے اللہ دے نبی مال کماون واسطے مسلمان کوئی نہ ہوئے عام میرے کہ بڑا پیسہ ہے پہلے مال بڑا ہے میں این دی اتنا لایا ہی نہیں ہون حدیث دے الفاظیں تے غور کرا آپ نے فرمائے تیرا کیا ٹارگٹ ہے گال ٹارگٹ دیا نا کیڑی وجہ تو اسلام قبول کی تئی ادھے اللہ دے نبی میں جنہ دا مسلمان ہویا ہکو ہدف ہے کہ ہر شے قربان کرنے تیار ہوں پر اللہ کریم دی جنت مل پویا تے میں سنیے جہاد دے ذریعے شہادت دے ذریعے شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ دی جنت دا میں واسطے توارے کے آگیا میرا ارادہ ہے اللہ دے نبی دے سامنے اپنی گردن دو اشارہ کیتے سی انگل نال اپنے نرگڑ دے اتے انگل رکھی ہے سر آدھے اللہ دے نبی میرا ارادہ ہے ان اورما میں میدان جہاد چوداؤں تے دشمن تیر مارے میری گچی چ لگے تے گردن چ لگے آر پار تھیا بنے تو جو ہی میری روح نکلے تے اللہ میں کوئی جنت دے دے وے جنت چ ونجن واسطے تیر
تیر برداشت ہے، جنت وچ ونجن واسطے لڑن برداشت ہے، جنت وچ ونجن واسطے مال قربان کرنا برداشت ہے۔ اللہ دے نبی مال غنیمت دی لوڑ نہیں، میں کو اللہ دی جنت چاہیے، جیڑی جنت وچ اللہ دی زیارت ہونی ہے، جیڑی جنت وچ سونے رب دا دیدار ہونا ہے، جیڑی جنت وچ سونے رب نال ملاقات ہونی ہے، بس میں کوئی جنت چاہیے۔ یہ اشارہ کیتے سی تے اٹھی کے لگا گئے، میرے نبی سی فرمائے صحابہ جی اللہ دے نبی اے اگر سچا ہے اپنے ٹارگیٹ وچ، کیا کہ نبی سی اے اگر سچا ہے مخلص ہے اپنے ٹارگیٹ وچ، تو یاد رکھا ہے یہ شہید بھی تھی سی تو تھی سی بھی ایویں جی میں سوچی کھڑے تے اللہ کو جنت بھی نصیب کرے سی۔ اگلی جنگ ہے، اگلی جنگ جو آ گئے سناؤ پہلی آئی لیکن ہون جلو حدیث ہے ایویں گئے نبی علیہ السلام لڑجیں شہید تھی گئے آپ شہید جنگ تو بعد شہداء دا جائزہ گھن دیا تے جڑے ویلے صحابی دے جی سکتے ہیں آپ نے ڈٹے سنن نسائی دی حدیث ہے ایدی گردن جا تیر لگا ہوئے جڑی جگہ تے اشارہ کیتا تے تیر بھی آر پار تھیا ہوئے ہے۔ اللہ دے نبی کھڑ کے فرمے دے کھڑے ہیں میں دیتا پیاں جو اللہ پاک نے کوئی جنت دے اندر سیرہ کروائے ہوئے ہیں۔ حضرات صبر ملے آسی جڑے ویلے ٹارگٹ جنت بن سی راتی دا او بندہ اڑ دے اللہ دے سامنے جیندی ٹارگٹ جنت ہوئے، اپنے پیو ماں دی خدمت او کرے دے جیندہ ہدف جنت ہوئے، نمازی او بندہ رہاں دے جیندہ ہدف جنت ہوئے، پیسے کو ہدف بنائے ہوئے قاتل بن گئے ہو، دنیا کو ہدف بنائے ہوئے بدمعاش بن گئے ہو، زمینے کو ہدف بنائے ہوئے پھرا مار کھڑے ہو، اللہ دے الہ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کیڑی شے ٹارگٹ ہوئے؟ جنت۔ آج انشاءاللہ جنت حاصل کر کے راسوں انشاءاللہ ساکو حیثیت دا پتہ ہی کہہ یہ میرے سامنے قرآن مجید ذرا لکھا ہے میرے بھائیو، یہ میرے سامنے اللہ دی قسم علماء بھی موجود ہیں تشریف فرمائیں پڑھے لکھے تساں بھی ہو 30 سپاہیاں میں کوئی ایک مقام ایسا گول دے جیڑے مقام اللہ نے جہنم دا ذکر کیتا ہوئے تے جنت دا نہ کیتا ہوئے، سب تو زیادہ جیڑی شاید ذکر ہے وہ جنت دی تمنا دا ہے۔ قرآن بھی یہ کو یاد ہے کہ میں آیا تو کوئی جنتی بنا۔ نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا کامیاب کون ہے؟ قرآن کیا کیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن ہے کہ جیڑا جہنم کے بچ گئے جنت داخل تھی گئے فقد فاز۔ اللہ دے پکی گال ہے کامیابی دا تاج ہی دے سر تھے، اے اصل کامیاب ہے۔ اگو والا نہ رکھا گیا ومل حیات الدنیا، اے جڑی دنیا ہے دی کوئی حیثیت نہیں، اصل جڑا اے بندہ جنت جگر لگا گئے سمجھو اے کامیاب ہے۔ ایک بھی حدیث سن درا نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہن تو میں تیجی دلیل دینا پیا۔ آپ نے فرمایا تورے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا میں کو ایک شے دی ضمانت دے تے میں کو جنت دی ضمانت دینا۔ وہ شے نہیں دسی، وہ شے دسے نہ گال دسے نہ ول واضح تھی ونجے گال پتہ نہیں کیڑی شے دی ضمانت گھنو ہے نبی سے، یہ مبہم بات ہے۔ جیڑا بندہ میں کو ایک شے دی ضمانت دے وے میں یزمن لی واحدہ ازمن لہ الجنہ، میں ضمانت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بندے کو جنت نصیب کر دے سی، لیکن ایک شے دی ضمانت دیونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں آدھے بیٹھے ہیں تے میرے نبی دا صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اٹھی کھڑ دیا دے اللہ دے نبی میں ضمانت لیون تے تیار ہوں، تساں جیڑی شے دی ضمانت گھندے ہو میں ضمانت لینا، لیکن میں کوئی جنت ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جیڑی شے دی ضمانت منگا، آدھے جی اللہ دے نبی جیڑی شے دی ضمانت منگو میں دیون تے تیار ہوں پر جنت ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا والی میں کر ضمانت دے وعدہ کر
معاہدہ کر پکا کر جے تئی جیندہ راسیں لا تسأل الناس شیئا جے تئی جیندہ راسیں لوگیں کے سوال نہ کرے سیں جتی دا تسمہ ترہ ترٹے والا ہے بندیاں کے نہیں مگڑا اٹے دا نمک مکے نہ واتی تے بندیاں کے نہیں مگڑا لا تسأل الناس شیئا مردہ مر ونی اللہ کو چھوڑ کے غیر کے سوال نہ کریں لا تسأل الناس شیئا کر سکتے ہی میں اگر کر سکتے ہی تے ازمان اللہ الجنہ میں ضمانت رہنا اللہ تک جنت لے سی حدیث ہے چھے حضرت صوبان دن اللہ دے نبی میں ضمانت رہنا جیتے جیندہ راساں لوگیں کے سوال نہ کرے سا حدیث ہے صاحب آدھنا سا بڑا آزمائے صوبان کو بڑا آزمائے سے حتیٰ کہ اپنے اٹھتے بیٹھے ہونے آنا اٹھتے بیٹھے ہونے آنا تے بعض دفعہ جڑا انہیں دے ہاتھے او چوبا کھوندا ہا جہدے نال اٹھ کٹو رہنے آنا یا کوئی چیز بھی انہیں دی ڈھائے پوے یا تلے تلے جتی ساتھی کھڑے رہنے آنا کہیں کو کائنات ہیں کہ میرا کپڑا ڈھائے پہچا رہے ہو میرا چوبک ڈھائے پہچا رہے ہو میری فلانی شے چاہ رہے ہو کہنا صاحب آدھنا سانس میں دیا سے جیڑی شے اندھی تلے پئی ہو دیا آپ اٹھ تو لاندے ہیں آپ تلو چینے ہیں والے اٹھتے چڑھویں ہیں حضرت صوبان کے پوچھا گئے کیا ضرورت ہے اتنا تکلف کرن دی تلے آئے وے تول چاہتے وے تو تے چڑھ گئے ہو اسا جو کھڑے ہیں سا کو ڈسوا جاؤ حضرت صوبان دن اگر تو آپ ڈساں میں کو ڈر رہے میری کی تئی زمانت جا خلل نہ آوے اگر زمانت جا خلل آوے والا ہو سکتے جنت علی زمانت کے معروم رہ ونیا صحابہ دے جہاد دی وجہ جنت صحابہ دے صبر دی وجہ جنت صحابہ دے لڑائی دی وجہ جنت صحابہ دے متبع سنتوں من دی وجہ جنت صحابہ دے پیو ماں دے ادب کرن دی وجہ جنت صحابہ دے نماز پڑھن دی وجہ جنت اللہ دے مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین ٹارگٹ کیا ہوئے جنت خطبہ جمعہ آپ پاسے سے نویالا آ سکتے خطیب توارے کنے کو گال پوچھے تھا ڈر سکتے ہو جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے پوچھا جمعہ دے دوران کھڑا کر کے بھی توں کیا کیوں نے اول جواب دیتا اتنا حد تک ٹھیک سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ نعرے شارے تو بالکل معیوب ہیں لیکن کوئی گال اگر بندہ پوچھے تو کوئی حرج نہیں کیڑی شہدہ ٹارگٹ ہوئے جنت بس اتنا کم از کم تساں اے چیزاں ذہن چ رکھو کہ ٹارگٹ جنت وال تہجد بھی ہے وال ہر شے ہن تو کو چوتھی دلیل لیون لگا نبی کریم علیہ السلام کے سودا نامی عورت آئی صحیح بخاری ہے آدھی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے وے یا اللہ جتنا بیمار ہیں سب کو شفا دے اللہ بیماریں کو شفا دے دلی آمین آکھو اللہ دے نبی دعا کرو اللہ میں کو شفا دے مرگی دا دورہ بڑا پریشانی دا مسئلہ ہوں دے نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں دعا کرنا اللہ تے کو جنت اللہ تے کو شفا دے دے سی لیکن میری رائے میرا مشورہ ہے شفا دی دعا نہ کرا صبر کر اپنی بیماری تے میں ضمانت لینا اللہ تے کو جنت دے سی ایک پاسے اللہ دی جنت ہے بے پاسے شفا ہے چون تیرے ذمہ میں دعا کرے سا اللہ تے کو صحت رے دے سی صحت چاہی دی تو ڈس جے صبر جگ رہے میں ضمانت لینا اللہ جنت دے دے سی حدیث چندے حضرت سودار کریں دیئے اللہ دے نبی مرگی دا دورہ برداشت ہے لیکن جنت دی ضمانت میں چھوڑن تے تیار نہیں صبر کرے سا پر جنت والے ذمہ آپ نے فرمائے جنت میرے ذمہ انہیں اٹھیے تے ونجن لگیے والا آ گئی ہے آکھن لگی ہے سونے لیکن جڑے ویلے مرگی دا دورہ تھی دے الٹی پلٹی تھی دیاں ودی میری چادر میرے جسم کے ہٹ میں نہیں ہے میرا پردہ
پردہ ایک پاسے ہوئے دے اللہ نے نبی جنت چاہیے لیکن بے پردہ ہون گوارا نہیں غیر محرم دی نظر میرے تے پوے میں سودا برداشت نہیں کر سکتی دورہ برداشت ہے بیماری برداشت ہے لیکن میں بے پردگی برداشت نہیں میرے نبی سے اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز فرمائے اللہ اے عورت تیری جنت چاہنا چاہتی ہے مالکا جنت دے ٹارگٹ کو پاون دی خاطری دے پردے دی حفاظت فرما تے کو بیماری ہے صبر عطا فرما حضرت سیدہ سودا جے تے جیندی رہ گئی ہے مرگی دا دورہ بھی نہیں تھیا تے رب نے جنت بھی واجب کر دیتی ہے ٹارگٹ جو ہاں نال نال بیماری بھی دھلی گئی ہے ٹارگٹ جو ہاں بیماری بھی دھلی گئی ہے اساں تک نہیں ٹارگٹ ہی نہیں رکھیا نا ساری تو تمنا ہی نہیں بنی آؤ یا دعوت فکر کھڑا دینا زندگی دا کوئی اگیں تہا بھی بندہ بیمار تھی سی ہسپتال ویسی وت او ملتان نشتر ریفر کرے سن وت ای تھی سی او تے ہن حالات ہی کہیں نہیں کھلدا ہسدا چنگا بھلا بندہ باہر نکلے جنازے دی خبر آویندی ہے اج کل دے دور وچ مرن واسطے بیماری دا ہونا ضروری نہیں اج کل دے دور وچ فوت تھیون واسطے بڑھیپے دا ہونا ضروری نہیں کیونکہ قیامت قریب ہے صفائی آئی کرنے قیامت قریب ہے اگیں بیاں چیزاں ہو جا پہلے موت دی شرح گھٹ آئی ہن ود گئی ہے کہیں ویلے بھی موت آ سکتی ہے کم از کم ٹارگٹ تے بندے دا حیا آلا ہوئے دماغ وچ نیت ارادہ تے ہوئے اللہ سا کو تیری جنت چاہیے اللہ سا کو حدیث چندے فجر دی نماز تو بعد بندے میں ہاتھ چاہتے تے اڈو مغرب تو بعد ترائے واریا کسی اللہم اسالک الجنت الفردوس اللہم اسالک الجنت الفردوس اللہم اسالک نسالک الجنت حدیث ہے چھے حوالے دا میں ذمہ دارا جنت اپیل کریں دیئے اللہ ای بندے کو میرے چ داخل فرما جاؤ جنت اپیل کریں دیئے اتنی ٹارگٹ نال اتنے اہتمام نال جنت منگنا بیٹھے اللہ میرے چ داخل کر دے اللہ دی جنت کو ٹارگٹ بناون والا متکبر کہیں ہودا جائیں جنت ونجڑے وہ دھی بہن دا حق کہیں کھندا جیڑا جنت والے وچوں ونجنا چاہندے وہ شراباں کہیں پیندا جیڑا جنت ونجنا چاہندے وہ کہیں کو دکھ نہیں دیندا روئی پے سارے کو پیو ماں کو قتل کیتی پے بھرامے کو ماری پے انسان کو گاجر مولی دی طرح کٹی پے اپنے آپ جہنم مل گھندے پے جنت والا ٹارگٹ دماغ چو بھلائی پے اٹھی نہیں سے سکتے بسترے چھوڑیں دے نہیں نماز واسطے تیار نہیں سے حق بات منن واسطے تیار نہیں سے رب دے قرآن کو پڑھتے تیار نہیں سے ادارہ کلیت البنات سادہ ہیڈ کوارٹر ہے جماعت دا پوری جماعت کو تمام دوستاں کو جڑے جڑے مسلک دے بیٹھے ہو یہ ساری طرفوں ادارے دی طرفوں جماعت دی طرفوں میسیج ہے ٹارگٹ ٹھیک کر گنو اللہ زندگی ٹھیک کر دے ہدف ٹھیک کر گنو اللہ مسئلے ٹھیک کر دے عورت آدھی ہے میں کوئی بیماری شماری خیر ہے کوئی مسئلہ کا نہیں لیکن کیڑی شے ملے بولو کتنا دلیلہ تھی گن 4 کتنا 1:30 بجے جمعہ پڑھ دے ہو تو ساں لیکن وہ معمول ہے آج کوئی 1:30 شیڈ تے نہ دکھائے ذرا خیال کرے کیڑی شے دی تمنا ہوئے بولو یار بولو جیڑا بندہ جنت دی تمنا کرے اللہ انہیں سارے مسئلے حل کرنے دے ذرا تھوڑا جیاں غور کر میرے نبی کریم علیہ السلامی میں رات دا ٹائم آئی آپ ہی میں اپنے حجرے دے باہر آئے سردی دی رات آئی دیکھنا میرے ذرا دل نال سنو سردی دی رات آئی میرے نبی سے ڈٹھے ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے سلام کیتے نے تے فرمائے نے کون آئی جواب دیتے سی تے دشانی سی کون آپ نے جواب سن کے فرمائے ربی آئی جیا سونا ربیہ فرمایا کیوں بیٹھا ہوئے آئی آدھے اللہ دے نبی میری کافی عرصے تو نیت آئی اللہ موقع بناوے میں جناب کو وضو کرواں آپ نے فرمائے دیندہ کرا چھوڑی آدھے اللہ دے نبی دیندہ ٹائم نہیں ملدا نبی پاک نے فرمایا اچھا عورتیں کر پانی آپ دور لگے گئے وضو کرن دی خاطر آپ نے طہارت کی تھی استنجا کیتا واپس آئے آپ نے فرمایا ربیہ پانی پکڑتے وضو کروا حضرت ربیہ پانی سٹیں دے کھڑے آن تے میرے نبی کریم وضو کھڑے کرنے آن کتنا خوش نصیبی ہے ربیہ دی وضو دا طریقہ بھی دے دا کھڑے تے آپ دے چہرے دا دیدار بھی کرنا کھڑے سکون بھی حاصل کرنا کھڑے
کوشش کی تھی کر کریں استاد دا وضو کرایا کر اللہ آکڑ بخار دے کوشش کی تھی کر کریں اپنے ابے کو وضو کرایا کر اللہ تیرا ادب دیکھ کے تے کو عزت عطا کر دے سی کوشش کی تھی کر اپنی اماں دا وضو کرایا کر بڑے فائدے نہیں وضو دے طریقے دا بھی پتہ لگنے دے تے سکون بھی آوے دے حضرت ربیہ وضو کرویں دے کھڑے ہیں آپ نے وضو کر گی دے جڑے ویلے وضو کر گی دے نے آپ نے نیچے ربیہ دے اکھاں وچوں ہنجو ہیں آپ نے فرمایا خیر ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی تکلیف ہے میں تیری کیا خدمت کر سکتا ادے اللہ دے نبی میری ایک دلی تمنا ہے نبی سے ہی سوچے بھئی انہا گھر کہیں نہیں ہو سکتے گھر ضرورت ہو ویسے مال شال کہیں نہیں غریب شدہ آکسی ہی ہو کو جو اللہ سے ٹکر دے بس پریشان ہوں میرے نبی سے بہ گئے آپ نے فرمایا ربیہ دس ارڑے ایک ربیہ جی میں ضمانت دینا تکوں جیڑی شاہ آج آہدائیں آکھن تیرے ذمہ تے رب کے گھنا دیوان میرے ذمہ مانگ کیا مانگ دیں ہوں بیٹھے گھوڑے سٹی بیٹھے خیال بہون دے پہن چولا کپڑا ہر شاہ منگا تو یاد اللہ دے نبی دیسی اللہ جی جی دیسی اللہ دے نبی اسالو کا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ اللہ دے نبی رات دے جاگن دی وجہ آئی پانی چاون دی وجہ آئی توالے کے آون دی وجہ آئی ٹکر دا مسئلہ نہیں خیمے دا مسئلہ نہیں رہائش دا مسئلہ نہیں پانی دا مسئلہ نہیں صحت دا مسئلہ نہیں کپڑے دا مسئلہ نہیں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ اللہ دے نبی میری دلی تمنا ہے اللہ جنت بھی دے تے جنت چلا تھوڑا ساتھ بھی نصیب کر دے ٹارگٹ کیا آپ نے فرمایا علیہ کا بے کثرت سجود سجدے ڈھیر کی تے کر اللہ تے کو جنت دے سی وہ جتنی مرضی پڑھے لکھے ہو جتنی مرضی مصروف ہو ٹارگٹ جنت رکھو یہ جڑی موت اندی ہے موت کدے گھن ویسی جنت ہمارے پاس جیندی نیت آخری بات ہے ذرا غور کرائے جیندی نیت جنت حاصل کرن دی میرے نبی سے ایک صحابی کو کہ مانگ کیا مانگ دیں کشے ضرورت ہے دس میں دینا وہاں کسی میں کوئی ڈاچی ضرورت کیا ضرورت ہے آپ مسکرا پہ فرمایا تیرے کے بنی اسرائیل علی بڑھڑی سیانی آئی تائیں ڈاچی چا منگیے تیرے کنے بنی اسرائیل دی بڑھڑی سیانی صحابہ آتن سے کیا گال ہے بڑھڑی دی آپ نے والوں سے بڑھڑی دا حال دیتا ان ڈاچی منگنا لگی نبی علیہ السلام فرمائے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی نے کٹھے ہجرت کی تھی وینیان مصری چو تے رستہ بھول گن ٹرائی کی تھی نے بار بار رستہ بھول گن والخیمے لینے بھی یار کہیں دے ذہنے چھے بھی رستہ کیوں بھول گئے ہیں انہیں کہ سہیں اساں یوسف علیہ السلام دی وصیت تے عمل نہیں کیتا تو ہوں رستہ بھول گئے انہیں کہ وہ کیا ہے آکھن لگے انہوں دی وصیت ہے آخری ٹائم بھی جڑے ویلے مسلمانوں مصری چو ونجن لگو میری قبر کھلا ہے چاہ میرا لاشا نال چواہے چاہ تو اتھو میں کو بھی گھدی جلائے اساں اللہ دے نبی موسیٰ یوسف نبی دی جیڑی وصیت ہے او عمل نہیں سکی تا تہوں رستہ بھول دے پہ آپ نے فرمایا میرے علم استقین نہیں انہوں دی قبر کتھا ہے کہیں کو پتہ ہے تا دسو وصیت تے عمل کرنے انہیں کسی سارے کو ایک بڑھڑی عورت کافلے اے آپ حال پہ دنوں کو جائیں کہ میں کو ڈاچی چاہی دی ہے اونٹنی چاہی دی ہے آپ نے فرمایا ان بڑھڑی کو گولن دی خاطر موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیں گولیا بڑھڑی وڈیری عمر دی ہے اما سلام علیکم اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آدھے پن یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہی وہ آگے جیا پتہ ہے تے او آدھن ڈاس وہ آگے ہی میں ڈاس چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو آکھ پہلے میں جہاں کو جو شرطیں او من پیچھے دسے سان قبر دا موسیٰ علیہ السلام اچھا شرطاں چلو جلتے ہیں جی اما کیا شرطیں مکوں مکدی کو مختصر دس سمت جان ہوں اے ہاں بھی میرے واسطے کو کچاوا بناؤ میں ٹور نہیں سکتی وڈیری عمر دیاں چلو ای انداز دی کو سوچ آئی آکھن لگی ہے موسیٰ کلیم میری نیت تے وعدہ کر میرے نال اللہ میں کو جنت دے سی جنت دا وعدہ کرے نہیں تے میں قبر دسیں دیاں نہ تے کہنا موسیٰ علیہ السلام آدھے ماں میں اپنی مرضی نال وعدہ نہیں کر سکتا وہی آسی اللہ دا حکم آسی تو میں ہی آساں تیرے تے جنت واجب ہے وہاں کہ ٹھیک ہے وال تیری مجبوری ہے تے ساری بھی مجبوری ہے ساری بھی مجبوری ہے کیا بات ہے جنت دی ضمانت دیویں وہ بڑھڑی کو پتہ ہے دنیا تماشا ہے دنیا تماشا ہے جیڑی دنیا ہے جیسا دل لایا ہوئے ہے
کاش تے کوئی دنیا دی لعنت دا پتہ چل ویندا تے تو ہر ویلے اللہ کو مناونے چ لگے ہیں، ہر ویلے اللہ کو راضی کرنے چ لگے ہیں۔ یہ دنیا کیتا کیا ہے؟ پتریں کو پیو ماں کے جدا کر دیتس، دین کے دور کر دیتس، بے غیرت بنا دیتس، متکبر بنا دیتس، بے حیا بنا دیتس۔ دنیا ہے ضرورت زندگی، زندگی دا مقصد، حیات دا مقصد ہے اللہ دی جنت۔ بس تھوڑا جہا یا سوچ اپنی ٹھیک چا کرو، اللہ مسئلے حل کر دے سی۔ میں کوئی جنت چاہیے دی۔ موسیٰ علیہ السلام آدھن میرے واسطے چ نہیں، بحث چل دی پئی ہے، بحث۔ اللہ کلام کریں دے موسیٰ علیہ السلام نال، اللہ نے کلام فرمائی میرا موسیٰ جی رب جلیل دیر نہ لا، میری بندی کو آنکھ دے کہ میں اللہ نے اندے تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ دیتا نہیں پیا کتنی تڑپ نال جنت چاہنا چاہیے، کتنی تڑپ کر دے۔ اماں مبارک ہوئی، اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ کیا منظر ہو سی جے کو آکھا ونجے بھی تیرے تے جنت واجب ہے، جے کو اے دشا ونجے تو جنتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اتھائی کافی آئی کہنا اماں جی دسو قبر کتھاں ہے؟ آکھن لگی کہ دوجی شرط بھی ہے، اوے کہ اللہ جنت بھی دے وے تے جنت چلا تائیں موسیٰ نبی دا ہمسایہ بنا دے وے۔ تسا اپنے مکان دے باہر آؤ، میرے چہرے تے توالی نظر نبوت پوے، میں باہر آواں تے نبوت والے چہرے تے پہلے میری نظر پوے۔ جنت موسیٰ علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے وحی دے ذریعے فرمائے آکھ دے او میرے نبی میں جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت جی توالا ہمسایہ بھی بنا دیتے میں۔ ٹارگٹ ہاتھ جنت ملیے، ہدف ہاتھ جنت ملیے۔ وہاں کے ونجو پہ موسیٰ علیہ السلام فلانی جاتے پانی کھڑے، پانی ڈھیگ سارا، وہ پانی تو کو ہٹاونا پوسی تے ول تلو ہے کہ جائے او کو صاف کرنا پوسی، درمیان علی مٹی کو ہٹے سو تلے حضرت یوسف نبی دی قبر ہے۔ انہاں ایویں کیتا چنانچہ گئے پانی ہٹایا، جگہ صاف کیتی، تلے ولا مزید کھدائی کیتی تے قبر ظاہر تھئی۔ انہاں یوسف علیہ السلام دے لاش مبارک کو چاہتا اپنے کٹھے جلے رلایا، ول جلے سفر شروع کیتنے رستہ نہیں بھولے۔ ایک تا یہ مسئلہ ہے کہ تمنا جنت دی ہوئے تے اللہ ضرور دیں دے، ایک یہ مسئلہ ہے بندہ فوت تھی گئے دفنیز گئے کہیں معقول وجہ تو ان دی قبر کو تبدیل کوئی کرنا چاہوے تو کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، ایک جگہ تو بھی جگہ کرنا چاہو کوئی حرج نہیں۔ اور تیجی بات اے بھی سمجھو تیرے میرے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے، تیرا میرا جسم گل سڑ سکتے، آل الحدیث دا عقیدہ ہے اللہ نبییں دے جسم کو قبر چی محفوظ رکھ دے، نبییں دے جسم قبرے چی محفوظ، مجالے جو مٹی ذرا نقصان پہنچاوے نہیں تھی سکتا۔ اور اویں خوشبودار معطر پاکیزہ جسم موجود ہیں جی میں بندے دی زندگی ہے جسم موجود ہوں دے۔ حضرات 5-7 دلیلاں مختصر آج دے خطبہ جمعہ میں عرض کیچن کے سب کو ٹارگٹ کیا بناونا چاہیے؟ بولو اللہ جنت دے چاہتے جنت کو حاصل کرن دی خاطر جو کچھ اللہ آکسی اساں کرن تے تیار تھی پموں تے جنت دے رستے تے آ ونجوں تے جنت کو ٹارگٹ چا بناؤں۔ اللہ دنیا ہی سونی کر دے سی، اللہ آخرت ہی سونی کر دے سی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب